اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں توصیف احمد، سابق ٹیسٹ کرکٹر۔ توصیف صاحب شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ توصیف صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پاکستانی حکومت کا یہ فیصلہ؟ یہاں بڑی خوشائند بات ہے اور ایکسپیکٹڈ تھا، اور کل سے جو ہلچل مچی ہوئی تھی اور اتنے دور دور سے لوگ اڑ کے آ رہے تھے، تو سب وہی کہ بھیجا جا رہا تھا ان کو کہ بھائی خدا کے واسطے کچھ کرو جا کے آپ۔ پاکستان نے کبھی بھی جو ہے کھیل میں سیاست لانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم بار بار وہ دہرائیں گے، ہماری کنٹری نے جو آج فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنے کچھ ہونے کے بعد جو ہے ہمارے دل کھلے ہیں ابھی بھی، اور ہمیشہ سے ہم کھل کے جو ہے ان سے ملتے رہے ہیں اور کہتے بھی رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ بیک فٹ پہ چلے جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ اور میرا خیال آج جب بیک فٹ پہ گئے تو محسن نقوی صاحب نے بانسر کیا، تو وہ بیک فٹ پہ جب گئے ہیں تو وہ ہٹ وکٹ ہو گئے، بہت قریب تھے وکٹ کے۔ تو آئی تھنک پاکستان کا زبردست فیصلہ ہے، اور میرے نزدیک ہمیں یہی امید تھی، اور ہمیشہ ہم جو ہے، اور تھینکس، سیدھی بات ہے کہ بنگلہ دیش، اور پھر ہم کسی کے اپنے لیے پہلے نہیں لڑے، ہم لڑے بنگلہ دیش کے لیے پہلے، کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو بولنا چاہیے کھڑا ہو کے۔ اور اسی طرح سری لنکا، یقینی طور پہ سری لنکا جو تھا ایسے ٹائم میں ہمارے پاس آیا جب حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، آن کے کھیلے بھی، وہ سارا کچھ ہوا۔ تو آئی تھنک ملا جلا سب کا ہے، اور ریکویسٹ اپنی جگہ ہے، بٹ جو ٹرم کنڈیشن پاکستان کو منوانی تھی، آئی تھنک وہ ابھی تفصیل آ جائے گی ساری، اور یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، پاکستان کا بڑا دل ہے۔ جی توصیف صاحب یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ عالمی سطح پر کرکٹ کے تسلسل کے لیے کیا گیا ہے۔ بالکل، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا نا کہ ہم جو ہے کھیل میں کوئی پالیٹکس لائیں گے، یہی پالیٹکس کرتے رہے، اور آج جب پیسوں کی مار پڑنے کی وقت آئی، اور پہلے بھی یہی تھا کہ یہ نیوٹرل وینیو یہ اور وہ سب جانے کے جی اب ہائیبریڈ اس پہ جائیں گے، ہم یہ سب کرتے رہے، ہم پھر بھی مانتے رہے، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ پہاڑ کے نیچے جب آتا ہے نا تو پھر وہ اسی طرح ہوتا ہے، وہ محاورہ ہے۔ اور بالکل انٹرنیشنل لیول پہ سب کو ہم نے دوسری چیزوں میں بھی بنوایا، جو آج ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں، وہ اس کا ذکر کرنا لازم ہوگا، اور اس میں گوز ٹو پی سی بی اور نقوی صاحب کے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے، ورنہ اتنی ہمت یہ لوگ بھی دکھا دیتے اگر کنٹریز دوسری، تو ایک دوسرا وہ ہوتا، لیکن ہم دوسروں کے لیے لڑے ہیں پہلے، بعد میں اپنی چیزیں منوا رہے ہیں۔ بالکل، دوسروں کے لیے لڑے ہیں، بعد میں اپنی چیزیں منوائی ہیں۔ ساتھ ہی رہیے گا توصیف صاحب، سپورٹس رپورٹر قادر خواجہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قادر بتائیے گا کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا بنگلہ دیش اور آئی سی سی کے درمیان۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ اور آئی سی سی کا جو نائب چیئرمین آئے تھے گزشتہ روز، وہ میٹنگ ہوئی، اس کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے تمام مطالبات مانے گئے، اور پاکستان نے یہ دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک بنگلہ دیش کے حقوق ان کو پورے طریقے سے نہیں دیے جاتے، پاکستان بھی 15 فروری کا جو میچ ہے جس کا بھاری نقصان آئی سی سی کو اور براڈ کاسٹرز کو برداشت کرنا تھا، اس وجہ سے آئی سی سی نے گھٹنے ٹیکے پاکستان کے آگے، بنگلہ دیش کے آگے، اور بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 تک یقین دہانی کروائی گئی کہ اس میں آئی سی سی کا ایونٹ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا صرف اور صرف اظہار یکجہتی جو ہے وہ کی جا رہی تھی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ کہ ان کو جو ہے وہ ٹورنامنٹ سے آؤٹ کیا گیا، جس پہ جو ہے وہ اب آئی سی سی نے باقاعدہ طور پر اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پابندی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم پر نہیں لگائی جائے گی، اور ان کو اسی طرح حقوق دیے جائیں گے جس طرح باقی تمام بورڈ ٹیم ممبران کو دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان جو ہے جس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا بنگلہ دیش سے یکجہتی کے لیے، پاکستان ٹیم اب جو ہے وہ 15 فروری کو بھارت کے خلاف کولمبو میں میدان میں اترے گی، اور ان کو گرین سگنل مل چکا ہے۔ یہ بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی کے درمیان۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی طرف سے پی سی بی کو دی گئی باضابطہ درخواستوں کے ساتھ ساتھ سری لنکا، متحدہ عرب امارات اور دیگر رکن ممالک سے بات چیت کا جائزہ لیا، جبکہ خط و کتابت میں پاکستان کی زیر قیادت حالیہ چیلنجز کا قابل عمل حل تلاش کرنے کی
कोशिश भी की गई है, और हुकूमत पाकिस्तान BCB के सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का भी खैर मकदम करती है, जबकि बरादर मुल्क जो है वज़ीर आज़म हाउस से ये जारी किया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से इजहार तशक्कुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करते हैं, और पाकिस्तान इस बात का आदा करता है कि वो बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है। और इस हवाले से ये फैसला क्रिकेट की तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और इस आलमी खेल के तसलसल की हमायत और इसमें शरीक तमाम ममालिक की खातिर लिया गया, जबकि वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम मैन इन ग्रीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, और हमें यकीन है कि हमारी टीम खेल के जज्बे और कौमी फखर से आलमी सतह पर कौमी शान के लिए मैदान में उतरेगी। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बेस्ट विशेस का इजहार किया है पाकिस्तान टीम को, कि पाकिस्तान टीम जो 15 फरवरी को मैच खेलने जा रही है रवायती खिलाफ भारत के खिलाफ, उसमें जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से खास तौर पर कहा गया था, और हुकूमत पाकिस्तान ने ही ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला जो भारत के खिलाफ मैच है उसका बाइकआउट करे, क्योंकि बांग्लादेश टीम को इस वर्ल्ड कप से आउट किया गया और स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया। उस हवाले से इजहार यकजहती और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक मुकाम दिलवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की हुकूमत ने यह बेहतरीन कदम उठाया था, जिस पर ICC और ब्रॉडकास्टर्स परेशान हो चुके थे, क्योंकि अरबों रुपए का उनको नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा था। पाकिस्तान और भारत का जो मैच था वो उसकी गेट मनी के मद में भी और उसके कमर्शियल राइट्स के मद में भी तमाम तर जो नुकसानात थे वो ICC को बर्दाश्त करना पड़े थे। ICC के जो सरबराह हैं जे शाह, उन्होंने घुटने टेके और इमरान ख्वाजा को अपना जो है वो तर्जुमान बनाकर यहाँ पर भेजा, जिन्होंने यहाँ पर तमाम तर जो गुज़श्ता रोज चीजें थी वो हैंडल की। उसके बाद जाके ICC के तमाम ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने ब्रीफ की, और ICC ने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तमाम तर चीजों से आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया, मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में साथ दिया, और पाकिस्तान शाना बशाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ खड़ा। बिल्कुल साथ ही रहिएगा। हमें स्पोर्ट्स एंकर पर्सन सवेरा पाशा साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। सवेरा साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सवेरा साहिबा किस तरह देखती हैं आप, पाकिस्तान और भारत का 15 फरवरी को मैच होगा, वज़ीर आज़म ने इजाजत दे दी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल इजाजत मिल गई उसकी, और जो आज शाम से खबर रोटेट हुई थी उसमें आ गई थी ये खबर की इजाजत जो है वो मिल जाएगी। एंड अब ऑफिशियली ICC की तरफ से जिस तरह अनाउंसमेंट हुई है, देखें इस पूरे एपिसोड से ये पता चलता है कि जब कोई चीज गलत होती है और आप जब उसके लिए आवाज उठाते हैं और आप जब हक सच के साथ होते हैं, अगर आप हक बात कर रहे होते हैं तो इवेंचुअली जीत आपकी होती है, और जीत हुई। यहाँ पे आपको बांग्लादेश को आपने जो जो रिस्पेक्ट दिलवानी थी वो रिस्पेक्ट भी दी गई, जिस तरह प्रेस रिलीज आई ICC की, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे अपनी डिस्कशंस भी की हैं उन पे भी गौर किया जाएगा। जो डिस्कशंस अब तक हमारे सामने अनफोल्ड नहीं हुई है, मगर बैकडोर्स में जरूर उनकी डिस्कशन हुई है। अच्छा सवेरा साहब, किस तरह देखती हैं आप, जिस तरह भारत प्रोपेगेंडा कर रहा था वही जिस तरह उसकी पुरानी एक आदत है, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान आए डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात हुई और बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह भी यहाँ पर मौजूद थे, तो आप समझती हैं कि तमाम तर वो शराइत जो थी वो मनवा ली गई होंगी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहते थे? देखिए तमाम तर शराइत, क्योंकि तमाम तर शराइत जो है वो पिन पॉइंट करके सारी कोई बता नहीं सकता, मगर जाहिर सी बात है बहुत सी शराइत मानी गई होंगी जिसकी वजह से फिर मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कन्विंस किया होगा कि आप अपना ये डिसीजन अब वापस ले लीजिए और हम खेल सकते हैं, क्योंकि जो सारी गलतियां ICC के एंड पर हो रही थी वो ICC ने रियलाइज, और जिस तरह फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने लॉसेस के बारे में बताया, अपने लॉसेस के बारे में डिस्कस किया, और जब जब मुश्किल वक्त आया तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ खड़ा हुआ। तो ये एक अच्छा ये स्टेप था कि हमने बांग्लादेश को भी अकेला नहीं छोड़ा, और हमने अपने दूसरे जो कि हमारे एक और दूसरी नेशन है उसको भी हमने अकेला नहीं छोड़ा, और दोनों का ख्याल रखते हुए हम वापस इस गेम में आ गए। साथ ही रहिएगा। सवेरा पाशा साहिबा हमारे साथ तौसीफ साहब भी मौजूद। तौसीफ साहब, आप किस तरह देखते हैं कि ICC को आखिरकार पाकिस्तान के पास आना पड़ा और पाकिस्तान को मनवाना पड़ा और मिन्नत समाजत करना पड़ी? कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान की? जीत तो इतनी बड़ी है कि कोई सोच भी नहीं सकता, और मेरा ख्याल है कि जाहिर है भारत तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकता, क्योंकि इससे पहले जो वो हथकंडे इस्तेमाल करते थे वो करते रहते थे और सारे लोग खामोश रहते थे। आई थिंक उनको एक अब बहुत ही तगड़ा
آدمی ملا ہے اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جبکہ دیکھیے ہم غلط چیزوں پہ نہیں ہوئے, سوری, اس لیے کہ ایک ملک کے ساتھ کوئی بھی ہوتا, اگر میں انڈیا کی مثال لے لوں کہ انڈیا اگر کہیں پہ جاتا اور اس کو اس طرح کی باتیں ملتی کھیلنے کو, ہمارے پاس آتا یا سری لنکا جاتا یا یعنی کسی کنٹری میں کہ آؤ ذرا ہم تمہیں, آؤ یہاں تمہاری گردن اڑا دیں گے, تمہیں یہ کر دیں گے, تمہیں وہ کر دیں گے, مطلب اس قسم کی کہ آدمی سوچ نہیں سکتا, تو کیا وہ جاتے؟ نہیں جاتے. تو ہم نے ان کا جو ہے وہ لڑا ہے ہم نے, اور عدالت میں گئے ہیں آنیسٹلی, اور عدالت میں ایسے ہم گئے ہیں کہ ہم نے تمام کنٹریز کو بتایا, لیکن پھر بھی وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ساری کنٹریز. بٹ آئی تھنک ہم اپنی جگہ اڑے رہے, ہم اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے, ہم تو کسی اور کے لیے لڑ رہے تھے. ہمارا تو قصہ صاف تھا کہ ہاں, لیکن ہاں جو پوائنٹس ہمارے پاس تھے وہ ڈیفینیٹلی یہ تھے کہ انہوں نے واپس آنا ہے ہمارے پاس, اس لیے آنا ہے کہ ان کا اتنا پیسہ انوالو ہوا ہے, ان کے براڈ کاسٹر, ان کے اسپانسر, وہ سب لگے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک میرا خیال ہے سب سے بڑی چیز یہی ہو کہ ان کے اسپانسر اور براڈ کاسٹر نے جو ہے وہ ان کو طبیعت صاف کر دی ہے ان کی, اور پھر ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ہے, اور پاکستان کا نام جو ہے پوری دنیا میں جو ہے کھیل کے لحاظ سے آسمان پہ چلا گیا ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ کریڈٹ گوز ٹو نقوی صاحب, سیدھی سیدھی بات ہے, اور کسی جگہ پہ بھی ہم نیچے ہم نہیں دیکھا ہم نے, اور چڑھ کے ان سے بات کی ہے. اور سوچنا چاہیے نا وہی کہ بھائی اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی, اور میرا خیال ہے ان کنٹریز کو اور سوچنا چاہیے کہ یار کب تک آپ کسی کے ظلم کو برداشت کرتے رہو. یہ ظلم ہی تھا نا کہ آپ کسی کو جب چاہے ادھر سے ادھر کر دو, ادھر سے ادھر کر دو. نہیں, ذرا سا معاملہ ٹھیک ہو سکتا تھا, انہوں نے تو ایک دم ہی اٹھا کے دوسری ٹیم اندر لا کے ڈال دی. ارے بھائی ادھر سے اٹھا کے ایک ادھر ڈال دیتے آپ ٹیم, کچھ بھی نہیں تھا, سیدھا سیدھا کام تھا, اور کوئی ایسی مشکلات بھی نہیں تھی. مگر وہ اپنے زوم میں تھے, اور انہوں نے کہا نہیں جی, جیسے ہم دوسروں کو پہلے زمین چٹاتے رہے تو اب کے ہم نے چٹا دی ان کو زمین, اور دیکھیے آپ بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے توصیف صاحب. سمیرہ صاحب, آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ بنگلہ دیش کا موقف بھی تسلیم کیا گیا کہ بنگلہ دیش کے اوپر کوئی قدغن, کوئی جرمانہ نہیں ہوگا, اور کوئی مالی اور انتظامی پابندی نہیں ہوگی, اور 2031 سے پہلے بنگلہ دیش کسی نہ کسی آئی سی سی کے ایونٹ کو میزبانی کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پورا جو ایپیسوڈ ہوا ہے, اور جو محسن نقوی صاحب نے جس طرح اس پورے کیس کو اور اس پورے ایپیسوڈ کو لے کر چلے ہیں, آپ اس سے صرف یہ دیکھیے کہ ہم صرف اپنے فائدے اور اپنے اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, ہم سچ بات کے لیے کھڑے ہوئے, اور ہم نے بنگلہ دیش کے لیے کیا کیا چیزیں بہتر کروا دیں, کیا کیا چیزیں اپروو کروا لیں, کہ ایک آئی سی سی ایونٹ بنگلہ دیش کو اس پوری سینیریو میں مل گیا. ایک وہ بنگلہ دیش بورڈ جس کو آئی سی سی نے یہ چٹکیوں میں کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جی آپ ورلڈ کپ سے باہر نکل جائیں, ہم اسکاٹ لینڈ کو بلا لیں گے اگر آپ نے نہیں آنا بھارت, اور اب وہی یہ لکھتا ہے کہ ہم کوئی سینکشنز نہیں لگائیں گے, اگر وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں جانا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں, ہمارے خلاف مطلب اپنا کیس لڑنے تو جا سکتے ہیں. اینڈ دین سب سے بڑی بات کہ آئی سی سی ایونٹ کروانے کی کمٹمنٹ کے 2031 سے پہلے جو ہے ایک نہ ایک آئی سی سی ایونٹ بنگلہ دیش کو ملے گا. سو اس وقت اگر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑے بھائیوں کی طرح بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا,